جی السلام علیکم فرینڈس، اس وقت ہم موجود ہیں جی لال سواندرا پارک بھاولپور میں۔ تو اس پارک میں ابھی ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بلیک بک کا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا گورنمنٹ کا فارم ہے جہاں پہ بلیک بک ڈیر کی بریڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ یہاں کے جو وائلڈ لائف انسپیکٹر ہیں عثمان صاحب وہ موجود ہیں۔ آپ کو بلیک بک کی ہسٹری، یہاں پہ کتنے بلیک بک موجود ہیں، اور جو لال سواندرا نیشنل پارک ہے اس میں باقی کون سے جانور ہیں، کس جانور کی بریڈنگ پہ کام ہو رہا ہے، کس کی پریزرویشن پہ کام ہو رہا ہے، وہ ساری ڈیٹیل لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی؟ سر کائنڈلی اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں، اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے، میں یہاں پہ وائلڈ لائف انسپیکٹر ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ جی یہ جس پوائنٹ پہ ہم ٹھہرے ہیں یہ لال سواندرا نیشنل پارک بلیک بک انکلوجر RD25 ہے۔ نیشنل پارک لال سواندرا 1,62,568 ایکڑ رقبے پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ 3 ایکو سسٹم ہے، یہاں پہ ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے، اریگیٹڈ پلانٹیشن ہے، اس کے علاوہ ویٹ لینڈ ہے ہمارے پاس 5,000 ایکڑ پہ مشتمل پتیسر لیک کے نام سے۔ اس وقت اس انکلوجر میں نیشنل پارک میں 550 بلیک بک موجود ہیں۔ کوئی 1,000 سے زیادہ بلیک بک ہم پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، یہاں سے دے چکے ہیں۔ جتنے بھی زو پارکس، جتنے بھی پبلک پرائیویٹ جگہ پہ بلیک بک موجود ہے تو اس کا اوریجن نیشنل پارک لال سواندرا RD25 ہی ہے۔ یہاں پہ جو آپ کو بلیک بک نظر آ رہی ہیں اس کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ سینگوں والا ہوتا ہے، اس کے سینگ ہوتے ہیں جی جی، اور وہ اپنا کلر 3 سال کے بعد بلیک کرتا ہے جب فلی ایڈلٹ ہو جاتا ہے۔ جی، فیمیل کے سینگ نہیں ہوتے اور اس کا کلر براؤن ہوتا ہے، وہ ساری زندگی براؤن رہتی ہے۔ جو فان ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ براؤن کلر کے پیدا ہوتے ہیں، 3 سال کے بعد جب فلی ایڈلٹ ہوتے ہیں تو میل اپنا کلر بلیک کر لیتا ہے اور اپنے سینگ نکال لیتا ہے، فیمیل براؤن رہتی ہے۔ تو یہ جو بلیک بکس ہیں آپ کو ان کے بارے میں کوئی معلومات ہے کہ یہ کتنے پیر سے شروع ہوا اور کب شروع ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہسٹری کیا ہے؟ سر اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری یہ ہے کہ بلیک بک ایکچولی چولستان ڈیزرٹ کا نیٹو اینیمل ہے۔ جی جی، یہ چولستان ڈیزرٹ میں کسی دور میں قدرتی طور پہ پایا جاتا تھا اور یہ یہاں سے ایکسٹنکٹ ہو گیا تھا۔ جی جی، نواب آف بہاولپور نے کچھ پیر گفٹ کیے تھے US آرمی کو۔ جی جی، انہوں نے ٹیکساس اور امریکہ میں جا کے اس کے افزائش کروائی، وہاں پہ اس کی فارمنگ کی، وہاں پہ اس کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ جی جی، پھر 72 میں یونیسکو نے دوبارہ WWF نے بلیک بک پہ کام شروع کیا کہ بلیک بک کو اس کا جو ایکچوئل انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ رکھا جائے۔ جی جی، تو پھر دوبارہ 10 پیر وہاں سے لا کے دوبارہ نیشنل پارک لال سواندرا میں رکھے گئے۔ جی جی، لال سواندرا کا ایریا جو ہے یہ اس کا قدرتی مسکن تھا۔ جی جی، یہاں پہ اس کا نیچرل انوائرمنٹ موجود ہے، یہاں کے اس کی جو موسم کی صورتحال ہے وہ اس کو بہت موافق ہے۔ جی جی، یہاں کا جو ویجیٹیشن ہے وہ جی۔ بلیک بک کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے پوری دنیا کا سروے کر کے لال سواندرا کے ایریے کو بلیک بک کے لیے سلیکٹ کیا اور اسے نیشنل پارک ڈکلیئر کیا۔ نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کے بعد 10 پیر یہاں پہ لائے گئے، رکھے گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی افزائش بڑھی اور یہ سارا سٹاک آپ کے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ 10 پیر سے دوستو یہ جو ہے تقریباً 550 کے قریب ہے۔ تو سر بتائیے گا کہ ان کی جو خوراک ہے اس میں آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟ ان کی خوراک میں قدرتی طور پہ تو یہاں پہ جو نیچرل ویجیٹیشن ہے، جو ہمارے ٹیلوں پہ چولستان ڈیزرٹ میں جو گراسز پائی جاتی ہیں وہ ہیں۔ جی جی، اور یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا سیمی وائلڈ انوائرمنٹ ہے، ہم انہیں خود فیڈ کرتے ہیں۔ جی تو جی، اس کے اندر ہم انہیں موسمی چارے جی جی، دیتے ہیں۔ موسمی چاروں کے ساتھ ساتھ ہم انہیں کالا چنا ڈالتے ہیں، بلیک گرامز جی جو جی، عام چنا گھروں میں پکایا جاتا ہے، اسے بھگو کے نرم کر لیتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ جی جی، اس کے علاوہ سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے اسے ہم ایکسٹرا طور پہ گڑ ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ جب گرمی کا سٹریس ہوتا ہے تو انہیں ہم ایکسٹرا گلوکوز بھی ڈالتے ہیں۔ جی جی، اس کے علاوہ جب ککر کا سیزن ہوتا ہے، ککر کو پھلی لگتی ہے تو ہم اس کی ککر کی پھلی کاٹ کے انہیں ڈالتے ہیں۔ جی جی، یہ عام جو موسمی چارے ہیں، جنتر، جوار، برسیم، لوسن وغیرہ وہ انہیں ڈالا جاتا ہے۔ جی جی، باقی مطلب جیسے یہ گوٹس وغیرہ کو جو چیزیں وہ کھا لیتی ہیں یہ کھا لیتی ہیں، ہضم کر لیتی ہیں۔ اسی طرح یہ سب چیزیں کھاتے ہیں۔ جی جی، تو سر بتائیے گا کہ یہ کتنی ایج میں جو ایک فیمیل ہے وہ بچے دینے کے قابل ہو جاتی ہے، کنسیو ہو جاتی ہے؟ 3 سال میں جی میل اور فیمیل دونوں ایڈلٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، 30 سال جا کے یہ کراس کرتی ہے۔ 5.5 ماہ اس کا گیسٹیشن پیریڈ ہے۔ جی جی، برتھ کے بعد پھر یہ 3 سے 4 ماہ اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے۔
जी। और उसके बाद 2 माह का गैप लेके फिर दोबारा नया साइकिल स्टार्ट करती है। मतलब ये इसका जो 9 से 10 माह होता है, ये 9 से 10 माह ये एक साइकिल कंप्लीट करती है और एक बर्थ आती है। जी जी। और इसमें कभी आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो सिंगल बर्थ है या ट्विंस आते हैं या? नहीं, इसके अंदर ब्लैक बक के अंदर और खासकर चिंकारा के अंदर सिंगल बर्थ ही होती है, ट्विंस नहीं होते। ट्विंस नहीं होते। नहीं होते। तो इस फार्म पे जो ये लाल स्वांद्रा नेशनल पार्क है, इसमें हरन की और कितनी किस्में हैं यहाँ पे? हमारे पास टोटल यहाँ पे जो कैप्टिव ब्रीडिंग है, जो हम कैप्टिविटी में रखे हुए हैं, इसके अंदर हमारे पास ब्लैक बक के अलावा चिंकारा डेयर जी जी। है, हॉक डेयर है, स्पॉटेड डेयर है, जी जी। सांबर डेयर है, जी जी। ये मौजूद है। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे नील गाय मौजूद है। जी जी। और बर्ड्स के अंदर जो हमारे पास कैप्टिविटी में है वो पी फाउल्स हैं, फीजेंट्स हैं, जी जी। ब्लैक स्वैन हैं, जी जी। कैरोलिन डक्स हैं, ये जानवर हमारे पास मौजूद हैं। तो सर इसकी जो इसका पूरा लाइफ साइकिल है वो तकरीबन कितना होता है, कितने ये सर इसकी उम्र कितनी? तकरीबन इसका लाइफ स्पैन जो ब्लैक बक का है वो नॉर्मल 12 से 14 साल इसकी एवरेज एज है। जी जी। तो ये हमारे पास तो इतनी एज तक नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सबका स्टॉक होता है, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को पार्ट्स को सेल कर देते हैं या गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ पे ब्लैक बक मौजूद नहीं है, जिन जू में या पार्क्स में। जी जी। तो वैसे 12 से 14 साल इसका एवरेज एज है। जी जी। तो पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जो ब्रीडिंग फार्म है गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट सेक्टर में, वो ये लाल स्वांद्रा ब्लैक बक ये 25 RD जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लैक बक का हर्ड है। जी जी। इससे बड़ा हर्ड नहीं है, लेकिन प्राइवेट लोगों ने रखे हुए हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के पास मौजूद उनका है। ओरिजिन यही है। मुख्तलिफ, लेकिन सबका ब्लैक बक कहीं पे भी आपको पाकिस्तान में नजर आएगा तो उसका ओरिजिन नेशनल पार्क लाल स्वांद्रा है। लाल स्वांद्रा है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, हमने बड़ा एंजॉय किया। हमने कोई 5-6 घंटे इनके साथ गुजारे हैं यहाँ पे। तो देखा है कैसे सब चारे की फीडिंग की जा रही है इनको, और ये जो ब्लैक ग्राम्स हैं, ये काले चने हैं, वो किस तरह इनको दिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि फुली टेम तो नहीं है, हाथ पे तो नहीं आते ये सर एक लेकिन कह ले कि पार्शली ये बड़ा मतलब इतने डरते नहीं है। तो ये पाकिस्तान का और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बड़ा एक पॉजिटिव चेहरा है जो दोस्तों को दिखाया जा रहा है। किया जाए। जी जी। तो सर काइंडली बताइएगा कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मैं सर 2009 से हूँ। 2009 से हैं, तो तकरीबन आपने यहाँ पे इनके साथ कोई 13-14 साल गुजारे। बिल्कुल सर। तो इस अरसे में आपने क्या में आपको एक्सपीरियंस रहा है कि इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और मोर्टेलिटी रेट क्या है इनका? जो इसके अंदर जो बीमारियां होती हैं, इसमें मोस्टली खास ज़्यादा तो इनका होता है सीजनल स्ट्रेस असर करता है। जी जी। उसके अंदर खासकर जो मदर फीड कर रही होती हैं या छोटे फान होते हैं उन पे, या फीडिंग मदर पे, या जो नियर टू बर्थ होती हैं जी जी। उन फीमेल्स पे ज़्यादा असर होता है, या बहुत जो एजिड होते हैं मेल्स भी वीक हो जाते हैं उन पे असर होता है। सडन जो चेंज है सीज़न की, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे सर्दियों के उसमें 1 डिग्री तक भी चला जाता है। रात के अंदर यहाँ पे ओपन पानी पड़ा बोतल में पड़ा हो तो वो जम जाता है। जी जी। जनवरी के मौसम में इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू चलती है, डेजर्ट एरिया जी है, जी। दोपहर के टाइम 41-40 से अबव हो जाता है। जी जी। तो ये जो चेंजेस हैं ये इन्हें मुतासर करती हैं। इसमें हीट स्ट्रोक, सर्दियों में बच्चों में नमोनिया जी जी। और इस तरह की बीमारियां आती हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई वायरल डिजीज़ अटैक करती है, वो इंटेरोटॉक्सीमिया भी इस पे आ जाता है सर्दियों के मौसम में। जी जी। तो जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है, 3-4 दिन 5 दिन सूरज नहीं निकलता, जी जी। तो इस तरह की डिजीज़ होती हैं, तो उसे हम कवर करते हैं इन्हें चने के अंदर मेडिसिन मिक्स करके। जी जी। और जो हमारी सीजवास की जो टीम है वो रिकमेंड करती है हमें, इनका प्रॉपर जो मुआयना करती रहती हैं, जी जी। वो जो भी मेडिसिन रिकमेंड करती हैं चने में मिक्स करके इन्हें वो दी जाती है। जी जी। इसके अलावा रेगुलरली हर 3 माह बाद हम इन्हें डिवर्मिंग करते रहते हैं। जी जी। डिवर्मिंग का प्रोसेस पूरा साल चलता है। तो डिवर्मिंग इसमें कुछ जानवर प्रेग्नेंट भी होते हैं और कुछ उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाँ जी, डिवर्मिंग की जाती डिवर्मिंग सर इस तरह है कि जो साल्ट्स जो सेफ हैं, है। जी जी जी। एल्बेंडाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, इस तरह के जो साल्ट्स हैं जो मेल फीमेल को मुतासिर नहीं करते, अगर कोई ओवरडोज भी हो जाए तो मुतासिर नहीं करते, जी वो जी। साल्ट यूज़ किए जाते हैं और रेगुलर करते रहते हैं हर 3 माह बाद। जी जी। फिर उसका बूस्टर डोज भी देते हैं। जी जी। तो इस तरह वो इशू नहीं रहता कि डिवर्मिंग का कोई इशू होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर बताइएगा कि ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो मेल हैं उनमें बहुत बड़े बड़े सींग है, तो कभी ऐसा हुआ है
کہ کسی میل نے دوسرے کو مارا ہو؟ کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں. نہیں بالکل سر، یہ ایکچولی جو بلیک بک ہے یہ کمیونٹی اینیمل ہے. جی جی یہ اپنی کمیونٹی ڈیولپ کرتا ہے، اپنا ایک حرم بناتا ہے، اپنا ایک خاندان ڈیولپ کرتا ہے. جی جی اس کے اندر کچھ فیمیل کچھ میل جو اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں پسند کرتا ہے، جی جی اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ایریا میں، پھر یہ دوبارہ اپنا ایریا مارک کرتا ہے. جی جی اپنے کھروں سے اپنے ٹانگوں سے یہ گڑھا لگاتا ہے، گڑھا لگا کے وہاں پہ ڈراپنگ کرتا ہے اور اس ایریا میں بیٹھتا ہے. جی جی اور اس ایریا کے ارد گرد جب کوئی دوسرا میل آتا ہے اس میں انٹرپٹ کرتا ہے تو یہ پھر اسے مارتا ہے، پھر ان کی فائٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. جی جی اس میل کو ہم الفا میل کہتے ہیں، اور اس کی ایک خاص نشانی ہے، وہ آپ کو اسی ہارڈ میں نظر آ جاتا ہے. جی جی یہاں پہ آپ یہ سامنے میل دیکھ رہے ہیں، جی جی اس میل نے یہ دوسرے میل کو قریب نہیں آنے دے رہا. جی 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 اس نے اپنی ٹیل اوپر کی ہوگی اور آگے گردن ایسے اکڑائی ہوگی. جی جی یہ اپنی کمیونٹی کا الفا میل ہوتا ہے، اپنی کمیونٹی کا سردار ہوتا ہے. جی 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 اسی طرح آپ کو باہر بھی سراؤنڈنگ میں نظر آئے گا. یہ یہاں سے، کیونکہ یہ ایک ہمارا مین پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہم چنا ڈالتے ہیں. چنا کھانے کے بعد جیسے یہ منتشر ہوتے ہیں تو یہ جا کے اپنے اپنے ایریا انہوں نے مارک کیے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں اور اپنا اپنا ایریا ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں دوسرے کو نہیں آنے دیتے. اس میں دوسرے کو نہیں آنے دیتے. تو سر ان کا جو بریڈنگ جب فیمیل ہیٹ پہ آتی ہے تو اس میں بھی ان کی جو میلز ہیں جیسے الفا میل آپ نے بتایا، تو ان میں کوئی لڑائی وغیرہ والا چکر آتا ہے؟ بالکل سر، لڑائی ہوتی ہے، بلکہ ایون کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، سینگ لگ جاتے ہیں. اچھا اس میں جو میل کی کیونکہ ریشو بہت زیادہ ہے، پروڈکشن میل کی قدرتی طور پہ بہت زیادہ ہے، اور میلز کی آپس میں فائٹنگ کی وجہ سے فیمیل ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جی جی میل آپس میں زخمی ہو جاتے ہیں. جی جی میل فیمیل ریشو کا ایشو ہے سر. جی جی تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایک فیمیل جو ہے وہ اپنے پورے لائف اسپین میں کتنے بچے دے جاتی ہیں؟ سر ایک فیمیل ایگزیکٹ تو اتنا نہیں اس پہ ہم نے چیک کیا، لیکن تقریباً 7-8 جو ہے 10 بچوں تک ایک فیمیل دیتی ہے. ایک فیمیل چلی جاتی ہے. تو یہ چھوٹا بچہ ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ مطلب کہتے ہیں کہ اگر اس نے ماں کا دودھ پی لیا تو پھر یہ پکڑا نہیں جاتا. بالکل سر، یہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ جو فان ہوتا ہے ویسے تو انسان بہت ظالم ہے، کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا ہے. جی جی لیکن کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ہرن کا بچہ ہے، جی جی جیسے ہی اس کی برتھ ہوتی ہے یہ قدرتی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. جس طرح انسان کے بیبیز ہوتے ہیں بہت ڈل ہوتے ہیں، جی جی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جی جی لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ 1-2 گھنٹے کے بعد فلی طور پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بھاگنے لگ جاتا ہے. مدر فیڈ کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کی میل کی فان کی اور مدر کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. جب اس کی برتھ ہوتی ہے، برتھ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم رکھا ہے کہ میل اور اس کے فان کے درمیان ایک اسپیشل اسمیل کریٹ ہوتی ہے برتھ کے دوران. جی جی اسی اسمیل کے تھرو مدر اپنے بچے کو پہچانتی ہے. 20-30 بچوں کا ہارڈ میں مدر اسپیسیفک اپنے ہی بچے کو جائے گی، اسی کو فیڈ کرے گی. جی جی تو اسی جو اسمیل اللہ تعالیٰ ایک ان کا میکانزم بنایا ہے، اسمیل سسٹم ان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو وہ اپنے بچے کی پہچان رکھتی ہے. اگر برتھ کے فوراً بعد اس کے بچے کو ڈسٹرب کر دیا جائے یا اٹھا لیا جائے یا کچھ اور چیزیں ٹچ کی جائے تو مدر اور فان کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس طرح مدر پھر اپنے اس بچے کو اڈاپٹ نہیں کرتی. اچھا، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اگر کسی انسان نے اس کو اٹھا لیا ایک دفعہ، اٹھا کے پھر چھوڑ دیا ہے تو وہ فیڈ نہیں کرتی. دیا ہے تو پھر مدر موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ مدر انہیں فیڈ نہیں کرتی کیونکہ اس میں وہ نہیں کرتی. اچھا اچھا اچھا. تو میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی خصوصی طور پہ یہ جو آپ کی مینجمنٹ ہے لال سوانرا کی بہاولپور کی، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ 550 جانور ہیں، تو یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وی او وغیرہ یا کوئی ڈی وی ایم ڈاکٹر وغیرہ کی فیسلٹی ہے یہاں پہ؟ انڈیپینڈنٹلی تو نیشنل پر لال سوانرا کا کوئی وی او نہیں ہے. جی جی لیکن چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز بہاولپور، اس کے ڈین، اس کے جو وی سی ہیں، اور وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، سرجری ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ڈینز ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہیں. اسی طرح لائف سٹاک کی ڈویژنل لیب ہے، اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں. جی جی سی وی ایچ لال سوانرا ہے، اس کے جو وی او ہیں وہ ہمیں ہیلپ دیتے ہیں. تو لائف سٹاک اور سی یواس کے تعاون سے یہ ہمارا یہ کام چل رہا ہے. زبردست چل رہا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہو جائے، اگر انڈیپینڈنٹ وی او یہاں پہ بیٹھیں تو فل ٹائم ورکنگ ہے. فیوچر میں اس کی بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو ابھی کرنے والی باقی ہیں، جیسے فارمر میں بہت ساری اسپیشیز پہ کام ہو رہا ہے. جی جی تو جسٹ ابھی تو ہم صرف جو قدرتی طور پہ جانور پیدا ہو رہے ہیں
बढ़ रही हैं, फैल जी। रही हैं। जी। लेकिन बहुत सारी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जैसे जीन्स की स्टडी है या इन पे कौन से मौसमी असरात हैं, उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे स्टे करे, फुली तौर पे लैब हो, जी, और जी। यहाँ पे स्टेबल करे इन चीज़ों को सारा। जी, जी। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है 550 है, इसके लिए कितना एरिया आपने डिजाइन किया हुआ है? एरिया हमारे पास ये जो इस जगह पे जहाँ पे अब हम ठहरे हैं, ये हमारा 28 एकड़ का एरिया है। ये ब्रीडिंग सेंटर है। इसके बाहर 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर हमने ग्रेजिंग एरिया बनाया हुआ है, जी जी जी। जहाँ पे हमारी चेक पोस्ट वगैरह और फुली तौर पे जो प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे वाटर पॉट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे हम इन्हें ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन पे ग्रेज करवाते हैं, जी जी। फिर वापस यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम चना डालते हैं, क्योंकि एक इवेंट बना हुआ है, बहुत से दोस्त आते हैं देखने के लिए, पब्लिक आती है, जी जी और सुबह के टाइम इन्हें चारा डालते हैं। जी जी। ये 28 एकड़ का, इसके बाहर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और हमारे साथ भी आपने बड़ा टाइम गुजारा है। 4 से 5 घंटे आप हमारे साथ रहे हैं, तो हर तरह से आपने सपोर्ट किया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जी, जो आला हुकाम है, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं या जो सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ है, कि यहाँ पे जी वेटरनरी ऑफिसर की शदीद ज़रूरत है। तो अगर एक वैकेंसी को क्रिएट किया जाए यहाँ पे बिल्डिंग भी है, हर चीज़ है, लैब भी बन सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि ये आप नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। जो आने वाली नस्लें हैं, मोस्टली जो लोग हैं, कह लेंगे कोई 70% तो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने करीब से हिरन को देखा भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे इनकी फीडिंग करवाई जाती है, इनको सब्ज चारा डाला जाता है, जैसे ये चने डाले जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बड़ा देखने के काबिल होता है। तो बाकी कंडीशंस जो हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।